بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو وتھ مائی نیو ٹاپک. امید ہے کہ جو لاسٹ میں نے آپ کو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اوور تھنکنگ کا، وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اوور تھنکنگ کیوں ہوتی ہے اور اوور تھنکنگ کی کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ان کے نقصانات ہیں، اور کس طرح ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور تھینک یو سو مچ ان لوگوں کے لیے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، لائک شیئر کر رہے ہیں، اور جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، آج کا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ کے اوور تھنکنگ کا، میں نے ڈسکس ہی صرف ٹاپک پہلے اس لیے کیا کہ اوور تھنکنگ لیڈس ٹو انگزائٹی اینڈ ڈپریشن ڈس آرڈرس، ڈپریشن اور ڈپریسو ڈس آرڈرس. ٹھیک ہے، تو آج اس کے اکارڈنگلی ہی لاسٹ ویڈیو کے اکارڈنگلی میں ایک اسٹیپ ٹو اسٹیپ کیونکہ چل رہی ہوں، تو آپ کو میں آج انگزائٹی ڈس آرڈرز اور انگزائٹی کے بارے میں بتاؤں گی. تو آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. جب تک آپ ساری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، فل ویڈیو نہیں دیکھیں گے، تو آپ کو بیچ میں سے بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک، انگزائٹی ڈس آرڈرس. اینڈ وٹ از انگزائٹی. انگزائٹی ہوتی کیا ہے؟ ایک ورڈ ہم نے ہر روز سننا ہے، دیٹ از انگزائٹی. فلاں کو انگزائٹی ہو گئی، فلاں بہت زیادہ اینکشیس ہے، فلاں کو ایک چیز پہ انگزائٹی کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، انگزائٹی کی وجہ سے اسے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو پینک اٹیکس آ گئے. ٹھیک ہے، تو انگزائٹی چیز کیا ہے؟ کس بلا کا نام ہے انگزائٹی جو ہم اپنی روٹین لائف میں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انگزائٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ وٹ از انگزائٹی. تو انگزائٹی از فیلنگ آف فیئر، ڈریڈنیس اور سم ایزینس. ٹھیک ہے، اٹ از فیلنگ آف فیئر. فیلنگ آف فیئر یعنی کیا؟ آپ کی کوئی خوف کی فیلنگ آپ کے اندر کسی قسم کی ان ایزینس، آپ کے اندر کسی قسم کی انسیکیورٹی، آپ کے اندر کسی بھی قسم کی نروسنس. ٹھیک ہے، پریشانی. انگزائٹی کیا ہے؟ فیئر، پریشانی، خوف، بے چینی، ریسٹلیسنس اس میں آپ کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں جب ایک نارمل روٹین میں، تو آپ کو یہ چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک نارمل وے میں جب تک ہوتی ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ انگزائٹی پیشنٹس ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر یہی چیزیں انکریز کر جائیں، ایکسیسو ہو جائیں، تو پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں ڈکلیئر کہ یہ انگزائٹی پیشنٹ ہے، یا اس کو انگزائٹی ڈس آرڈرس ہے. ٹھیک ہے، تو انگزائٹی ڈس آرڈر یا انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیلنگ آف نروسنس ہوتی ہے، فیلنگ آف انسیکیورٹی ہوتی ہے، فیلنگ آف فیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از بٹ انگزائٹی. انگزائٹی میں کی جو بیسک آپ کے پاس جو سمٹمز ہوتی ہیں، وہ نروسنس ہو سکتی ہے، ریسٹلیسنس ہو سکتی ہے، سلیپ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، نوزیا، نمنس. نمنس کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں ہلانا. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مسلسل پاؤں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو انگزائٹی کی پرابلمس ہوتے ہیں. ہاتھ مسلسل ہلا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مطلب باڈی کا کوئی ایسا جو پارٹ ہے اس کو وہ مسلسل ہلا رہے ہوتے ہیں، نمنس ہوتی ہے اس میں، تو وہ انگزائٹی کا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو انگزائٹی کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو ان کنٹرولیبل ان کے obsessive compulsive تھاٹس ہوتی ہیں. ان کنٹرولیبل obsessive تھاٹس یعنی کہ وہ تھاٹس جو بار بار آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ آپ جیسے میں نے اوور تھنکنگ میں آپ کو بتایا نا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں obsess ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، وہ بھی انگزائٹی کی آپ کے ایک سمٹم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا، نیند نہیں آنا، بھوک نہ لگنا، آپ کو فیلنگ آف سم فیئر، خوف، کسی بھی قسم کا خوف آپ کے اندر، آپ کو لگے کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے، انسرٹینٹی کسی بھی چیز کے لیے. اس کے علاوہ نائٹ میئرز ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ایسے خواب آپ کے مطلب اگر آپ پہلے تو آپ کو نیند نہیں آتی، اگر آپ نیند آ جائے تو آپ کو نائٹ میئرز ہوتے ہیں. نائٹ میئرز بھی اس کی ایک بہت بڑی سمٹم ہے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی اس میں بیہیویئر کی جو سمٹمس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ بیہیویئر کی سمٹمس یہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو کام ہو کے پرسکون ہو کے نہیں کر سکتے. اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ اریٹیبل ہوتے ہیں آپ، اریٹیٹ ہوتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے، کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی سچویشن سے، کسی نہ کسی انسان سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. بیہیویئرس کے لیے آپ بالکل ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے obsessive compulsive disorders ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو او سی ٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بار بار اپنے ہینڈ واش کریں گے، بار بار اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گے جب کہ ان کے ہاتھ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، اور بار بار ایک جگہ کو صاف کریں گے جب کہ وہ گھر صاف ہوگا، وہ جگہ صاف ہوگی لیکن اس کو پھر بھی صاف کریں گے. تو یہ ان کے اندر جو کمپلشنز obsessions آ جاتے ہیں نا، یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے کی ایک ٹائپ ہے obsessive compulsive، جس کے بارے میں ابھی آپ کو فردر ان ڈیٹیل بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ سمٹمز میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں انگزائٹی کے. اس کے علاوہ سونے میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا، کھانے میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، بھوک آپ کی نہیں لگتی، اسٹمک آپ کا بہت زیادہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹمک کی جو لنک ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے برین سے ہوتا ہے. ہم اگر اسٹریسفل ہیں، ہم اگر ٹینس ہیں، اگر ہم پرابلم میں ہیں، تو اس کے بعد ہمارا جو برین ہے وہ کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو کہ ڈائریکٹ ہمارے اسٹمک پہ افیکٹ کرتے ہیں. اور ہمارا اسٹمک جب افیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھوک نہیں لگتی، بعض دفعہ نوزیا کی فیلنگ ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹریس، انگزائٹی اور پریشانی میں زیادہ بھوک لگنے لگ جاتی ہے، یعنی کہ ان کا اسٹمک مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ وہ کھانے لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں. تو یہ بھی اس کی ایک سمٹم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیر آر سو مینی سمٹمس آف انگزائٹیز. ٹھیک ہے. تو انگزائٹی ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں؟ انگزائٹی ڈس آرڈرس یہ ایک سویئر ٹائپ آف مینٹل ہیلتھ کنڈیشن، ہماری ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں تقریباً ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 30% اڈلٹس جو ہیں وہ انگزائٹی ڈس آرڈرز میں ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ینگسٹرز میں، ہمارے ہاں اڈلٹس میں انگزائٹی ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. 30% تقریباً ان میں. اس کے علاوہ یہ ہماری لائف کو بیڈلی افیکٹ کرتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے. تو انگزائٹی پیشنٹس، انسان کو انگزائٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ انگزائٹی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کی گئی ہے ابھی ریسنٹلی، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک ریسرچ کی ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف پیپل ان دس ورلڈ. دیر آر ٹو ٹائپس آف پیپل ان دس ورلڈ، ٹو ٹائپس آف جنریشنس، آؤٹ ڈور جنریشنس اینڈ انڈور جنریشنس. جو انڈور جنریشنز ہیں ان میں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو انڈور جنریشنز ہیں ان کے اندر انہیپینس، انگزائٹیز ڈس آرڈرز، انگزائٹی ڈس آرڈرز، ڈپریسو ڈس آرڈرز، فوبیاز، سوشل پرابلمس اور انہیپینس بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جو دنیا میں خوش ترین لوگ ہیں، جو خوش رہتے ہیں، جو پرسکون ہیں، وہ والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ جنریشن کون سی ہے؟ وہ ہے آؤٹ ڈور جنریشن. یعنی کہ ہمارا آج کل یہ کچھ گھروں کے اسٹرکچرز ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بند ہیں. انڈور مین ہم نے ہر چیز بند کر لی ہے، خود کو کمروں میں، گھروں میں ہم نے بند کر لیا. ٹھیک ہے. ہمارے رومز، ہمارے گھروں کے اسٹرکچرز ایسے ہیں کہ وہاں پہ دھوپ نہیں آتی ہے، روشنی نہیں آتی ہے. پہلے لوگوں میں انگزائٹی ڈس آرڈرز، ڈپریشن آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ہمارے بزرگوں میں، ہمارے جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں ان میں یہ پرابلمس آتے ہوں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. کیونکہ اس پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر کھلے ہوتے تھے. سورج جو ہے نا، سن لائٹ ہماری جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور سن لائٹ سے ہماری باڈی کی بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ خود بخود مر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے ایک ہمیں تحفہ ہے، ایک نیچرل سورس ہے ہمارے لیے، تو اس کو ہم نے روک دیا.
ہمارے گھروں کے سٹائلز، اسٹرکچرز، ڈیزائنز ایسے ہیں کہ وہ بالکل بند بند ہیں، نہ روشنی آتی ہے نہ دھوپ آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسپیس اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس ہم اتنا ہی رہ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈور جنریشنز جو ہے انہوں نے خود کو گھروں میں، کمروں میں، کیبنز میں، آفیسز میں ہیں تو کیبنز میں آپ نے الگ کر لیا خود کو. گھر ہیں تو کمروں میں ہر انسان کو اپنی پرائیویسی چاہیے، ہر انسان کو، ہر بچے کو، ہر فیملی ممبر کو الگ روم چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے. کمیونیکیشن گیپ سے آپ کے اندر پرابلمس بڑھتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. جب آپ چیزیں شیئر نہیں کر پاتے، دکھ سکھ نہیں بانٹ سکتے اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انہیپینس، ان ایزینس اور یہ ساری پرابلمس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو آؤٹ ڈور جنریشن ہے وہ جب خود کو باہر جب انسان جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا بہت آج تھکاوٹ ہو گئی ہے، فیلنگ ٹائرڈنیس اینڈ فیلنگ اسٹریس، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کہیں باہر جاؤں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ باہر جب آپ جاتے ہیں تو باہر کا ماحول، اللہ تعالیٰ کی نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ہمیں ہمارے اسٹریسرز کو، ہماری انزائٹی، ڈپریشن، ہمارے ڈفرینٹ مینٹل اور فزیکل ڈس آرڈرز کو ان کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچرل ریسورسز جیسے پانی والی جگہ ہوتی ہے، کہیں گرینری، گرین پوائنٹس اور ساری اس طرح کی پلیسز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی پرسکون اور فریش فیل کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ٹائم پہ 2 جنریشنز میں ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. تو جو جنریشن آؤٹ ڈور ہے وہ ہیپینس میں ہے اور جو انڈور جنریشن ہے وہی زیادہ پرابلمٹک ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف سٹائلز میں چینجز لے کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انزائٹی آپ کو ہو جاتی ہے اور انزائٹی کے کیا کیا اس کی سمٹمس ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، کتنی ٹائپس ہیں. اب میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ انزائٹی کی ٹائپس کتنی ہیں. تو دیر آر ایٹ لیسٹ 8 ٹائپس آف انزائٹی ڈس آرڈرس. ٹھیک ہے. اس میں obsessive compulsive ڈس ہو سکتے ہیں، OCD، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، GAD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، پینک ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، سوشل انزائٹی ڈس آرڈرس ہیں اور فوبیاز ہیں، اسپیسیفک فوبیاز ہیں، سپریشن انزائٹی ڈس آرڈرس ہیں. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 8 ڈس آرڈرز ایسے ہیں جو کہ انزائٹی سے ریلیٹڈ. تو ہم 1 بائی 1 ان میں سے جو ڈس آرڈرز ہیں میں کوشش کروں گی کہ ان کو کور کروں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈس آرڈرز کیا ہیں اور ان کی ڈس آرڈرز کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے لوگ انزائٹی اور ڈس آرڈرز میں کس وجہ سے ان کو انزائٹی ڈس آرڈر، اور یہ کیا ڈس آرڈر ہے، whether it is generalized, whether it is obsessive compulsive, whether it is sleep disorder, whether it is post traumatic stress disorders, whether it is phobias, agoraphobia, which type of phobia, سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہے، کیا ہے اس انسان کو. تو وہ ہم ایک سمٹمز ہوتی ہیں، ہم ان سمٹمز کے اکارڈنگلی اس چیز کو دیکھیں. تو آج ہم جو اپنا 2 ٹاپک کے بارے میں کور کریں گے، 2 ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ہے GAD، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈرس، اور فوبیاز. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کہ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کیا چیز ہے. تو GAD از ڈس آرڈر وتھ فیلنگ آف انریئلسٹک تھاٹس، انریئلسٹک وری اینڈ ٹینشن. ٹھیک ہے. ایکسیسو ٹینشن، کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا، مسلسل سوچنا. اٹ از ریلیٹڈ ٹو اوور تھنکنگ. ٹھیک ہے. اور اس میں پریشانی، بار بار بہت زیادہ پریشان، ورینس ہے تو بہت زیادہ ہے، ایکسٹریم ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے. آپ کو ریسٹ لیسنس ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، ڈیفیکلٹی ان سلیپ ہے، کانٹ کنسنٹریٹ ان سم تھنگ، ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریٹنگ. اس کی سب سے بڑی جو سمٹم ہے وہ ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریٹنگ ہے، کہ آپ کا برین جو ہے نا وہ بہت سارے پرابلمس میں اس وقت گھرا ہوا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں ایکسٹریم ٹینشن ہے، ورینس ہے، ریسٹ لیسنس ہے، آپ کو ڈیفیکلٹی ان سلیپ ہے،
ڈیفیکلٹی ان کنسنٹریٹنگ سم تھنگ اور فوکس سم تھنگ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہے آپ کے اندر, بے چینی بہت زیادہ ہے, یہ ساری جو پرابلمس ہیں, جو سمٹمس ہیں, یہ آپ کی جی اے ڈی میں آتی ہیں, جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. تو آپ اپنا, اگر کسی انسان کو آپ کو لگے آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں جو جس کے ساتھ یہ ساری سمٹمس ہیں, تو اس کو لازمی آپ ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ اس ڈس آرڈر سے نکلے. کیونکہ اسٹارٹ میں تو یہ سمٹمس بالکل تھوڑی ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, یعنی کہ لو لیول پہ ہوتی ہیں, بٹ ود دی پیسج آف ٹائم دے ول انکریز. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کا ٹریٹ نہیں کریں گے نا, ٹریٹمنٹ ان کا نہیں کریں گے, تو یہ بڑھتی جائیں گی. جب یہ بڑھتی جائیں گی تو اوبویسلی اٹ ول افیکٹ یور پروفیشنل لائف, اٹ ول افیکٹ یور فیملی لائف, اٹ ول افیکٹ یور اسکول لائف, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسکول لائف, کالج لائف, اور آپ کی سوشل لائف, ساری چیزوں کو یہ ڈسٹرب کرے گی. ٹھیک ہے, افیکٹ کرے گی. تو آپ کو ان سمٹمس کو شروع سے ہی کنٹرول کرنا ہے. تو بعض لوگ انگزائٹی ڈس آرڈرس کے پاس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی سمٹمس لیتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا کیا سمٹمس ہیں. ٹھیک ہے, ان کی فزیکل اپیئرنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فزیکل اپیئرنس کو دیکھ کے ہم ان کی سمٹمس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. بات چیت کے بعد ان کی جو پرابلمس ہیں وہ ہم رائٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ان کو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے, کس کس چیز میں. اگر وہ یہ ساری سمٹمس بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں, تو اٹ مینس کہ ہی اور شی ہیو جی اے ڈی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, تو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ کے پاس آ سکتا ہے. یا تو آپ کو انہیریٹیڈ ہو سکتا ہے سم ٹائمز, ٹھیک ہے, جینیٹکس میں آپ کے ہو سکتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیہیورل ایشوز کچھ ایسے ہوتے ہیں, کسی بیہیویئر پرابلم کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کی کوگنیشنز کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی ہم اس میں یوز کرتے ہیں. تو کوگنیشنز جو ہماری سوچ کے, ہمارا سوچ, ہمارا دماغ, سوچ کے پیٹرنز, جو فرسٹ ڈے سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں تھنکنگ پیٹرنز, جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں ان کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں, فیملی ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز. اور سم ٹائمز کوئی میڈیکیشنز یوز کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے اندر یہ سمٹمز آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور بیماری کے لیے آپ کوئی ایسی میڈیکیشن یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر جی اے ڈی کی یعنی جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کی سمٹمز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو فزیکل سمٹمز میں ریسٹ لیسنس ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز کے بارے ایک جگہ پہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کنسنٹریٹ کریں, لیکن آپ نہیں کر پاتے. آپ کا دھیان نہیں آپ ایک جگہ پہ رکھ سکتے, پٹ جاتا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ فوکس نہیں کر پاتے. جب تک آپ کسی چیز پہ فوکس نہ کر پائے تو اوبویسلی آپ کا جو برین ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں, میں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نیند کے پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں. سلیپنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ پرابلمس اس میں بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا کیا اس کی سمٹمز ہوتی ہیں. ریزنز اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہم جب آپ تھوڑا اس کو فردر ہم ان ڈیٹیل ڈسکرائب کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان انگزائٹی ڈس آرڈرس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائمز میں نے ابھی بھی آپ جیسے شیئر کیا کہ یہ فیملی ریلیشنس ہو سکتے ہیں, سم ٹراما ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی میڈیکیشن کے یوز سے بھی آپ اس کو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کا جو کسی بھی چیز کے بارے میں انسرٹینٹی ہے, فیوچر انسرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ بھی لیڈ کرتی ہے جی اے ڈی کی طرف. صحیح ہے, تو یہ ساری سمٹمز اور اس کی ریزنز ہیں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈرز. نیکسٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ ہے فوبیاز. فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ فوبیاز میں یہ بھی ایک ایسا کامن ورڈ ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ فوبیا, فلاں کو فوبیا ہو گیا, فلاں کو جو ہے وہ اندھیری جگہ پہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. کسی کو کھلی جگہ جو بہت زیادہ اوپن پلیسز ہوتی ہیں وہاں کہتے ہیں اوپن پلیسز فوبیا ہے. بعض لوگوں کو بند جگہوں کا, جیسے اکثر لوگ لفٹ میں سفر نہیں کر سکتے, ان کو دم گھٹنے لگ جاتا ہے, سانس بند ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پینک اٹیکس اتنے سویئر ہوتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, انکانشیس ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کو فوبیا ہوتا ہے نا. تو فوبیا, وٹ از فوبیا؟
Phobia is a feeling of intense fear from some situation or some person, from some place. کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے, کسی آبجیکٹ سے ہو سکتا ہے, کسی پلیس سے ہو سکتا ہے, کسی سچویشن سے ہو سکتا ہے. تو یہ انٹینس فیلنگ آف فیئر ہوتی ہے. بہت ہائی انٹینسٹی میں آپ کو کسی بھی چیز کا خوف فوبیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں فیئرز میں. اس میں جیسے سپوز آپ کو سانپ سے ڈر لگتا ہے. کچھ چیزیں تو نیچرل ہے نا, جیسے اسنیکس ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے, ہارمفل ہے, تو ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے. بچھو, اس طرح کی چیزیں. لیکن جو ریئلسٹک فیئرز ہوتے ہیں نا, ان ریئلسٹک فیئرز, دیٹ آر فوبیاز. جیسے ابھی اسنیک ہے نہیں, لیکن وی آر obsessed کہ نہیں جہاں پہ ابھی کہیں سانپ آ جائے گا, کہیں اگر آپ باہر کسی جگہ پہ جائیں گے, جب کہ وہاں پہ ایسے کوئی جنگل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ اپنی لان میں بیٹھنے سے بھی آپ ڈریں گے, آپ اوائڈ کریں گے کہ وہاں پہ سانپ ہوگا یا کوئی بچھو ہوگا. مطلب اگر جو لوگ سانپ اور بچھو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں تو وہ ایکسیسو ہو جاتی ہے نا, یعنی کہ آپ اس کو ایک ان ریئلسٹک فوبیا آپ کے اندر, ایک ان ریئلسٹک فیئر آپ کے اندر آ جاتا ہے, تو وہ فوبیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سم اسپیسیفک فوبیاز بھی ہوتے ہیں, اور جو ہیں وہ کامن فوبیاز بھی ہوتے ہیں. اسپیسیفک فوبیا میں یہی ہوتی ہے کہ اسپیسیفک پلیس سے, اسپیسیفک آپ کی کسی بھی قسم کی سچویشن سے, اسپیسیفک آبجیکٹ سے آپ کو فوبیا ہو سکتا ہے. اس میں سچویشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی خاص سچویشن سے آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہو آپ کے اندر. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اسپیسیفک سچویشن آپ نے لائف میں کہیں دیکھی ہو. آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کی لائف میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہوں جنہوں نے آپ کی لائف کو بہت بری طرح متاثر کیا ہو, تو ان میں وہ آپ کے مائنڈ میں, آپ کے انکانشیس میں, آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے برین کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں نا, اس میں کانشیس, انکانشیس, سب کانشیس, 3 پارٹس ہیں. تو ہماری جو ڈفرینٹ تھنکنگ پروسیس ہے نا, وہ ان 3 پارٹس میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی بیٹھی ہوتی ہیں. تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا, تو ڈیپلی جب ہم بہت گہرے سو جاتے ہیں, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈریمز, خواب میں آپ کا بچپن کی یادیں آ جاتی ہیں. سم ٹائمس آپ جب بہت ڈیپ سو جاتے ہیں تو آپ وہاں اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے وہی ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں دوبارہ آ رہی ہوتی. تو یہ ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے, جہاں کہ انکانشیس جو ہم چیزیں بھلانا بھی چاہیں تو اکثر وہاں ہمارے ان دماغ کے ان خانوں میں وہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو یہ فیئرز ہیں یہ بھی ہمارے ان دماغ کے ان حصوں میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں. انکانشیس, سب کانشیس, کانشیس, ٹھیک ہے, ان میں کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ سم ٹائمس پہلے تو بیٹھے ہوتے ہیں, پھر ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز جب نظر آتی ہے نا, کوئی سچویشن, سپوز وہ سچویشن, اس سچویشن سے ریلیٹڈ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہمارے سب کانشیس کے اندر بیٹھا ہوا, اور جب وہ سچویشن دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس میں اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا یا جیسے ہم نے پہلے ایکسپیرینس کیا تھا. اسی طرح اگر کسی آبجیکٹ کے بارے میں آپ کے اندر ہے تو آپ اس آبجیکٹ کو اسی طریقے سے آپ کے اندر جب اس کو فیس کریں گے دوبارہ, جب کہ وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ لوگ اس آبجیکٹ کے نام سے ہی کانپنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو فیئر, اتنا زیادہ فیئر ہوتا ہے. تو فیئر اور فوبیاز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ سویٹنگ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, شارٹیج ان بریدنگ بہت زیادہ ہوتی ہے فوبیاز میں. ٹھیک ہے, سم ٹائمز پینک ڈس آرڈرز, پینک اٹیکس ہوتے ہیں. آپ کو پینک اٹیکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ فینٹ ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسی سچویشن آپ ایک دم خود پہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتے. یو کانٹ کنٹرول یور فزیکل اور مینٹل کنڈیشن ان فوبیاز. جو فوبیاز جب انکریز ہو جاتے ہیں نا, جب ایک لمٹ کراس کر جاتے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بالکل خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو یہ فوبیاز کی آگے سے بھی اس کی کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں, کچھ ایسے اس کی ٹائپس ہیں. جیسے ایگورا فوبیا ہے. ایگورا فوبیا جو ہے وہ اوپن پلیسز کا فوبیا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے کہ ان کو ہائٹ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ ہائٹ فوبیا کی وجہ سے وہ نہیں اونچی جگہوں پہ جا سکتے. فلائنگ فوبیا ہوتا ہے. ڈفرینٹ فوبیاز ہیں. ٹھیک ہے, اور بعض لوگ کسی
سچویشن کو فیس کرنے کا. جیسے اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ کی لائف میں, آپ کا کوئی بہت ڈیئر ون جس سے آپ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایک ٹراما سے, یعنی کہ ایک ٹرامیٹک سچویشن کا جو فوبیا ہے وہ آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے. اب آپ کسی کی بھی ڈیتھ دیکھیں گے نا, یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے, تو آپ کے اوپر وہی سچویشن اپلائی ہو جائے گی جو آپ کے ڈیئر ونس کی ڈیتھ پہ ہوئی تھی. تو آپ نے اس لائف کا, آپ نے اس سچویشن کا, اس انسیڈنٹ کا اپنے اوپر اتنا زیادہ اثر لیا ہے کہ آپ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ سچویشن جب بھی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اوبویسلی اس چیز سے ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ فوبیا اور جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں نے آپ کو بتایا. یہ 2 ٹائپس آف ڈس آرڈرز ہیں جو کہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں ہی آتے ہیں, انگزائٹی ڈس آرڈر کی فردر ٹائپس میں آتے ہیں. تو ان کی سمٹمز میں نے آپ سے کچھ شیئر کی, اور ریزنز ان کی بہت ساری ہوتی ہیں. جی اے ڈی اور فوبیاز کی ریزنز بھی آپ کی بیہیورل ایشوز ہو سکتے ہیں, کوگنیشن کے آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, سم ٹائمز آپ کے میڈیکل ایشوز کی وجہ سے بھی آپ کو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو سمٹمس کو, سب چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو سائیکو تھراپسٹ سے جو ہے وہ لازمی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور کاؤنسلرز اور سائیکو تھراپسٹ آپ کی سمٹمس کو آپ کے ساتھ دے ول ٹیک سم ٹیسٹ اینڈ دین دے ول سجیسٹ سم میڈیسنس فار یو. میڈیکیشنز اس میں بہت ضروری ہوتی ہے, اور وہ میڈیکیشنز انگزائٹی کی میڈیکیشنز بھی ہیں, لیکن ہم ان میڈیکیشنز کو اس طرح سے خود سے نہیں لے سکتے, اور نہ ہی وہ الاؤ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو مل سکیں. ان کے لیے آپ کو پراپر سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, اور ان کو بتانا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کو واقعی ہی یہ سمٹمز آپ کی ان ڈس آرڈرس کی طرف جا رہی ہیں تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی میڈیکیشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے. شاید آپ لوگ بور فیل بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے کامن ڈس آرڈرز ہیں جن کو جو کہ بہت ضروری ہیں جن کو سمجھنا, کیونکہ سم ٹائمز ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہمارے اندر یہ پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں, اسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہوتے ہوتے یہ اتنے زیادہ سویئرٹی کی فارم میں چلے جاتے ہیں, تو تب ہم جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو آپ کو بیسک جو پرپز ہے آپ کو یہ انفارمیشن دینے کا یہی ہے کہ آپ خود میں, اپنے آس پاس میں لوگوں میں, اپنے فرینڈس, فیملی, ریلیشنس میں اگر آپ کو کوئی لگے کہ آپ کے پاس ایسے کوئی ہے لوگ جو ان پرابلمس کا شکار ہے اور ان کو اس بارے میں نہیں پتہ, تو آپ ان کو نالج دیں اور ان کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کروانا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹائپس کی طرف چلیں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریے گا, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو واچنگ می. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.